والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا راستار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ شب اسرا کے دولہ مالک ہرد و سرا شافی روز جزا سرخیل زہرہ جمالاں معصوم آمنہ علت آدم و بنی آدم فخر عرب و عجم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب بالیے کون و مکان سیاہ لا مکان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ سے چند لفظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ان کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمات و حق جاری فرمائے اور حق سن سنا کے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے دامن میں بہت زیادہ اسلام کی تاریخ لیے ہوئے ہے۔ مشاہیر اسلام میں بہت سارے ایسے ہیں جن کی یادیں اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان میں سر فہرست حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہنشاہ بغداد، المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کے بارے دل کے اندر جو محبت ہے اس میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ دنیا کے اوپر بڑے بڑے نامور آئے اور چلے گئے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ اسی دور کا بڑا باروب حکمران گزرا ہے، مستنجد باللہ ابو المظفر، عباسی خلیفہ تھا، لیکن زمانہ اسے نہیں جانتا۔ تاریخ کے اوراق ٹٹولے میں کسی کونے خدرے میں اس کا نام ملتا ہے، لیکن غوث اعظم کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور اگر مستنجد باللہ کو مورخین میں کوئی جانتا ہے تو بس جانتا ہے، مانتا نہیں۔ غوث اعظم کو زمانہ جانتا بھی ہے، زمانہ مانتا بھی ہے۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود دلوں میں محبت کے کمی واقعہ نہیں ہوئی۔
اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ مرد و زن میں کوئی بھی ہو جو ایمان کی شرط کے ساتھ نیک اعمال لے کے آتا ہے ہم اسے مرنے نہیں دیتے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اسے پکیزہ ستھری زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج وہ دلوں میں دھڑکن بن کے زندہ ہے۔ میرا آپ کا ان کے ساتھ کوئی نسبی تعلق نہیں، کوئی علاقائی جغرافیائی تعلق نہیں، وہ عراق کے رہنے والے، ہم برصغیر کے رہنے والے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو اپنا کہتے ہیں اور ہیں بھی ہمارے اپنے، اور ان کے بارے دل میں اتنی محبت ہے کہ ہم انہیں بھول نہیں سکتے، جبکہ ہماری حالت ہے ہم اپنے قریبیوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاہ، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن تو لوگ پھول ڈالتے ہیں پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ کچھ سالوں میں گھر میں بیٹھے تذکرے میں کبھی بات چھیڑ دیں تو چھیڑ دیں، یا کہیں قبرستان سے گزریں تو کہتے ہیں کہ تیرے نانے کی قبر یہاں ہوتی تھی۔ اس انداز میں ہم تذکرہ کرتے ہیں، لیکن حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، ان کے بارے دل میں اتنی محبت ہے، صدیاں گزر جانے کے باوجود لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ ان کے نام کی نیاز 11ویں شریف پوری دنیا پہ پک رہی ہے، بھوکے خیرات پا رہے ہیں، اور اہل محبت ان کی ذات سے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ 11ویں شریف کے بارے 3 طرح کے قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا 11 ربیع الثانی کو وصال ہوا تھا۔ ان کے مریدین، ان کی اولاد امجاد نے ان کے اصال ثواب کے لیے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا، اور پھر ہر ماہ اس کا تسلسل جاری رکھا۔ یہی بات زیادہ کرینے کے آس ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ 11 ربیع الثانی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرس منایا کرتے تھے۔ پھر یہ اتنا مقبول ہوا کہ ہر ماہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد ان کے ماننے والوں نے اس سلسلے کو آگے جاری رکھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو ہر وقت لوگوں کو رشد و ہدایت کرتے تھے، لیکن چاند کی 11 تاریخ کو اہتمام کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے۔ اس طرح ایک تاریخ ہم نے مقرر کی ہے درس قرآن کے لیے، انگریزی ماہ کا پہلا جمعہ، تو انہوں نے یہ تاریخ مقرر کی تھی کہ چاند کی 11 تاریخ لوگوں کو واعظ کرتے، دور و نزدیک سے لوگ آتے تو آخر میں کھانا پیش کرتے، اور ملا علی قاری لکھتے ہیں جب آپ بیان کرتے تھے تو آپ کے بیان کی اجتماع میں 70 ہزار لوگ موجود ہوتے تھے جو آپ کا واعظ سنتے تھے۔ اور آپ کا اپنا قول ہے کہ میں ایک دن میں 4000 آدمی کو واصل باللہ کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ کسی کا دنیا سے تعلق توڑ کے اس کا رخ آخرت کی طرف لگا دینا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہم تو ساری زندگی تقریر کرتے رہیں تو ایک آدمی سیدھا نہیں ہوتا، ساری زندگی مولوی صاحب امامت کراتے رہتے ہیں، لیکن 4 نمازی ہوتے ہیں آپس میں وہی لڑتے رہتے ہیں، ان کا یہ مزاج یہ اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن ان کی عظمت دیکھو، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 4000 آدمی کو واصل باللہ کرتا ہوں۔ یہ جو ولی کا ترجمہ علماء لکھتے ہیں، ولی کا ترجمہ ہے مددگار، ولی اللہ کا مددگار، اللہ کو تو مدد کی حاجت ہی نہیں، تو کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں درمیان میں دین کے لفظ ہیں، ولی دین اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، تو جس نے دین الہی کی زیادہ مدد کی ہوگی وہ اتنا بڑا ولی ہوگا۔ اب دین الہی کی مدد جو آپ نے کی، فرمایا میں ایک دن میں 4000 آدمی کو واصل باللہ کرتا، تو جس مرتبے پر وہ پہنچے ہیں اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ محبوب سبحانی ہیں، نجیب الطرفین ہیں، رسول کریم کے روحانی بیٹے، ان کی مہر کے بغیر ولی ولی نہیں بنتا، قیامت تک کے ولی ان کے نام کا کھاتے ہیں۔
آج بھی بھیڑ میں مشکل میں میرا کا نام مدد کرتا ہے، اور میاں صاحب فرماتے ہیں میرا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در دردہ، مریل کتا کیوں اخماما ایڈے بختہ وردہ. تو ان کا نام آج بھی مشکل میں بھیڑ میں کام آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی. آپ کثیر الکرامات بزرگ ہیں، جتنی کرامتیں آپ کی ہیں شاید کسی اور بزرگ کی ہو. 11ویں شیف کو ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے بھی 3 طرح کے نظریات ہیں. 2 غلط ہیں، 1 صحیح ہے. وقت اتنا ہوتا نہیں، میں تفصیل سے نہیں کہہ سکتا، اختصار کے ساتھ میں اجمالاً تینوں پہ تذکرہ کرتا ہوں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ 11ویں شب کا کھانا حرام ہے. ایک طبقہ تو اتنی شدت سے کام لیتا ہے کہ 11ویں شرک اور بدعت کے سوا کچھ بھی نہیں. میں پچھلے دنوں نیٹ پہ تقریر سن رہا تھا، ایک مولوی صاحب کی لمبی ساری داڑھی تھی، ماتھے پہ بہت بڑا محراب تھا، اور وہ چیخ کہہ رہا تھا کہ 11ویں کا کھانا خنزیر کے کھانے سے بھی بدتر ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا، یہ بہت بڑی جسارت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث میں ثابت ہے تو دکھاؤ قرآن میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دلائی، اس لیے شرک ہے، بدعت ہے. یہ قرآن و حدیث پہلے کی باتیں ہیں. 11ویں کا آغاز حضور غوث پاک کے زمانے میں ہوا. دوسری بات، اگر قرآن سے ثابت ہو جائے پھر تو فرض ہو جائے، اگر حدیث سے ثابت ہو جائے، اگر حدیث متواترہ ہے تو پھر بھی فرض ہے، اگر حدیث مشہورہ ہے تو پھر واجب ہے. ہم تو نہ اس کو فرض کہتے ہیں، نہ واجب کہتے ہیں، نہ سنت کہتے ہیں. یہ امر مستحب ہے، مستحسن کام ہے، جواز کے زمرے میں ہے. جس کو میسر ہے وہ دلال ہے، اور جس کو میسر نہیں وہ کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. ہمارا موقف تو یہ ہے. تو یہ بات کرنا قرآن و حدیث سے دکھاؤ، یہ عبث اور فضول ہے، بے مقصد ہے. کچھ ایسا موقع ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہر درمی سے کام لیتے ہیں اور کچھ ناسمجھی میں کو بات کرتے ہیں. جو وہ آیت پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پہ، سورہ بقرہ کی آیت وہی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ 4 چیزیں تمہارے اوپر قطعی طور پہ حرام ہیں. یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دی. میتۃ مردار، دوسرا والدم بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر تیسرا خنزیر کا گوشت، چوتھا وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کی گئی. یہ 4 چیزیں قطعی طور پہ حرام ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 11ویں کا کھانا تم حضور غوث پاک کی طرف منسوب کرتے ہو اس لیے یہ حرام ہے. کاش وہ قرآن کی آیت پہ غور کر لیتے تو شاید ایسا نہ ہوتا. وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اہل کیا ہے؟ آپ کو سمجھانے کے لیے پہلی رات کے چاند کو حلال کہتے ہیں. ایسے چاند کو قمر کہتے ہیں، پورے چاند کو بدر کہتے ہیں. چھوٹا بچہ جو روتا ہے اس کو عربی میں استحلال کہتے ہیں. وما اہل کی ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. چاند کو حلال کیوں کہتے ہیں اور چھوٹے بچے کے رونے کو استحلال کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو کاروباری نظام چلتا ہے وہ شمسی تاریخ کے حوالے سے چلتا ہے، جنوری فروری کے حوالے سے، اور عربوں میں انحصار تھا قمری تاریخ کے حوالے سے. چھوٹے بچے کی رونے کی جو آواز ہے وہ استحلال ہے. اب ان ذبح جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام لیا جائے تو جانور حرام ہوتا ہے. یہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ. یہاں ایک اصول سمجھ لیں، کفار کئی بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن 2 ان کے بڑے معروف بت تھے، ایک لات ایک عزا. ان دونوں کو وہ میاں بیوی مانتے تھے. لات ان کی بتنی تھی اور عزا ان کا بت تھا. وہ کہتے باقی سارا نظام ان کے مانتے چلتا ہے، سب سے بڑے خدا یہ ہیں. اور جب وہ جانور ذبح کرتے تو کہتے بسم اللہ والعزا،
لات اور عزا کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. اس لیے یہاں کہا گیا جو اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام پہ ذبح کیا گیا جانور وہ حرام ہے. اور ہمیں ان کے مقابلے میں یہ نام دیا گیا کہ ان کی جو پکار ہے ان دا ذبح وہ لات عزا کی ہے. تم لات عزا کا نام نہ لو، تم اپنے رب کا نام لو. تم جب جانور ذبح کرو تو کہو بسم اللہ اللہ اکبر. اس وقت ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام لے لیں، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی کہا تو جانور حرام ہو جائے گا، جس میں محمد کہہ دیا جانور حرام ہو جائے گا. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کرتے ہوئے کوئی اور نام نہ لیا جائے. منسوب کرنے سے چیز حرام نہیں ہوتی. کسی کی طرف چیز منسوب کر دیں تو چیز حرام. اگر یہ بات مان لی جائے کہ منسوب کرنے سے حرام ہوتی ہے تو پھر پورا دین مشکوک ہو جائے گا. یہ سورت کی یہ آیت ہے. وہ سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. اب بقرہ اللہ ہے؟ وہ تو گائے کا نام ہے. تو وہ سورت ہی غیر اللہ کے نام پہ ہے. اور قرآن مجید کی کتنی صورتیں ایسے ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ. سورہ نمل چونٹی کے نام پہ، سورہ فیل ہاتھی کے نام پہ، سورہ کافرون کافروں کے نام پہ. تو پھر تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا. تو منسوب کرنے سے چیز حرام. کتاب الاسار کے اندر امام محمد نے لکھا ہے کہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ انہوں نے حضور کے نام کی بکری پال رکھی تھی اور اپنی لونڈی سے کہا تھا باقی بکریاں اگرچہ بھوکی آ جائیں مجھے تیرے اوپر غصہ نہیں ہوگا، لیکن جو میرے نبی کی نام کی بکری ہے پیٹ بھر کے آئے. اور جب شام کو بکریاں آتی واڑے میں تو کتب میں آتا ہے وہ پھرتے بکریوں کے اندر اور اس بکری کو تلاش کرتے. جب وہ مل جاتی تو اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے، کہتے یہ وہ بکری ہے جو میں نے امام الانبیاء کے نام کی رکھی ہوئی ہے. اب یہ حضور کے صحابی کا عمل ہے. اب حضور کا اپنا عمل دیکھیے. ام المومنین حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد حضور ان کے نام کی بکری ذبح کرتے تھے اور گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تاکہ ان کی روح کو سودگی رہے. یہ حضور کا اپنا عمل. بڑی عید کے موقع پہ حضور نے 2 جانور ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے قربانی کی اور ایک قیامت تک آنے والی غریب امت کی طرف سے کی. تو منسوب کرنے سے چیز حرام نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا. اب قرآن پڑھیے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 103 آپ پڑھ سکتے ہیں. کفار کے ہاں 4 جانور تھے، بحیرہ، سیبہ، حام اور وسیلہ. یہ انہوں نے بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جس گھاٹ سے مرضی پانی پئیں، یہ جس فصل سے مرضی کھائیں، یہ ہمارے مقدس جانور ہیں بتوں کے نام پہ، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ گائیں پھرتی ہیں، کہتے ہیں بابے کی گائیں، اور اس کے بارے کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ جہاں سے مرضی کھائیں انہیں کچھ نہ کہنا نقصان ہوگا. یہ ذوف عقیدہ ہے. شریعت نے کسی کو حق نہیں دیا. یہ مال لقطہ ہے، کسی بابے کی ہوں یا مائی کی ہوں، اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا. کسی کو کوئی حق نہیں وہ بغیر پوچھے کسی کے مال میں تصرف کرے. تو یہ عقیدہ کافروں کا تھا اور ان کا یہ تھا کہ ان کو ذبح بھی نہیں کر سکتا، ان کو کھا بھی نہیں سکتا، یہ مقدس جانور ہے. جب اسلام آیا غالب تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو جانور ہم نے چھوڑے ہیں بتوں کے نام پہ ان کا کیا کریں؟ حضور نے فرمایا ان کو پکڑو، اللہ کے نام پہ ذبح کرو اور کھا جاؤ. اب چھوڑے وہ بتوں کے نام پہ گئے اور ذبح اللہ کے نام پہ ہو رہے ہیں، حرام تو وہ بھی نہیں. قرآن کہتا ہے تو جو چھوڑا غوث اعظم کے نام پہ گیا وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں کسی کے نام کا چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ بتوں کے نام کا نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن جو مقربین ہیں ان کے نام کے چھوڑنے سے کوئی حرج نہیں، اس کی طرف منسوب کرنے سے کوئی حرج. قرآن کی کئی آیتیں گواہ ہیں اور کئی حدیثیں گواہ ہیں، لیکن وقت مختصر ہے. تو ایک نظریہ تو یہ ہے جو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ جو 11ویں کو حرام قرار دیتا ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نماز رہتی ہے تو رہ جائے، روزہ رہتا ہے تو رہ جائے، لیکن 11ویں قضا نہ ہو. یہ ہمارے اندر کچھ مسلک اتنا مضبوطی سے اس کو پکڑتے ہیں کہ جیسے ہمارا تشخص ہی یہ ہے، ہماری پہچان ہی یہ ہے.
11ویں امر مستحب ہے، جواز کے زمرے میں ہے، میسر ہے تو دلا لو، اگر میسر نہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں، حضور غوث عالم میں بھی کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ لیکن کتنے پیر آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو 11ویں کے نام پہ فنڈ لیتے ہیں، 11ویں کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں مریدوں سے، اور 11ویں کا ختم دلاتے ہیں پورے ذوق و شوق سے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں نماز ہم دل کی پڑھتے ہیں۔ نماز فرض تھی، یہ مستحب، اور فرض کی اہمیت نہیں تو 11ویں کی اہمیت ہے، مستحب کی اہمیت ہے۔ کتنے پیر ایسے ہمارے معاشرے میں نظر آئیں گے آپ کو؟ تو فرض کی اہمیت اپنی ہے، واجب کی اہمیت اپنی ہے، سنت کی اہمیت اپنی ہے، مستحب کی اپنی ہے۔ تو جو جس کو شریعت نے جتنا معیار اور مقام دیا ہے، ہم اس حوالے سے اس کو اپنائیں، اس کو بڑھا چڑھا کے ہم نہیں کر سکتے کہ دین موم کی ناک نہیں جدھر مرضی چاہے پھیر لیں، ہم اپنے آپ کو دین کے تابع کریں۔ یہ آج کل بڑی 11ویں شریف کے پروگرام ہو رہے ہیں، مجھے بھی جگہ جگہ جانے کا موقع ملتا ہے، تو جو 11ویں کا اہتمام کرتا ہے وہ سارے انتظام کر لیتا ہے کہ یہاں مجلس سے بات ہوگی، یہاں لنگر کھائیں گے، یہاں مہمان سوئیں گے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ عشاء کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، اب وہ کوئی کہتا چلو ایسے ہی گزارا کر لیتے ہیں، کوئی کہتا چلو مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو فرض تھی اس کو ہم نے اہمیت نہیں دی، اور جو مستحب تھی اس کو اہمیت دی۔ کئی گھر ایسے ہیں جس گھر میں اگر 11ویں نہ پکے تو دادی بھی ناراض ہوتی ہے، دادا بھی ناراض ہوتا ہے، اور گھر میں ہنگامہ ہوتا ہے، لیکن اولاد نماز نہیں پڑھتی، نہ دادا پوچھتے نہ دادی پوچھتی۔ تو فرض کی اہمیت اپنی تھی، ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی، اور مستحب کو ہم نے اہمیت دی۔ تو یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، اصل چیز ان کی تعلیمات ہے، ایک ہے کرامت اور ایک ہے تعلیمات۔ تو جب ان دونوں کا موازنہ کریں تو کسی کی کرامت اہم نہیں، کسی کی تعلیمات اہم۔ ہوا کے اندر اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے، یہ تو چڑیاں بھی اڑتی ہیں۔ پانی کے اندر تیرنے کا نام ولایت نہیں، تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں۔ اصل چیز استقامت ہے دین کے اوپر۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی استقامت دیکھی، ان کی تعلیمات دیکھی۔ جنگل میں عبادت کر رہے ہیں، نور کی بدلی سایہ کرتی۔ عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں، تو نے بڑی عبادت کی، اب میں تیرے اوپر راضی ہو گیا، عبادت کرنے کی حاجت نہیں۔ فوراً خیال آیا اگر نماز معاف ہوتی تو امام الانبیاء کو معاف ہوتی، اگر نماز معاف ہوتی تو امام حسین کو معاف ہوتی۔ کربل کا میدان ہے، تپتی ریت ہے، سورج انگارے برسا رہا ہے، 71 لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور جب میرا امام گھوڑے سے فرش زمین پہ آتا ہے اس وقت 34 زخم نیزوں کے، 33 زخم تلواروں کے، اور 121 سراخ آپ کے جسم پہ تیروں کے تھے، لیکن جب آتے ہیں تو دیکھا نماز کا وقت ہے، آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ اللہم صبرا علی بلائکا رضان بے قضائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلی۔ آپ نے اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اگر نماز معاف ہوتی تو ان کو معاف ہوتی۔ فوراً آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لالم تو شیطان ہے۔ اب جب شیطان بھاگنے لگا اس نے ایک اور وار کیا، کیونکہ شیطان کے پاس ایک ہتھیار نہیں، اس کے پاس بڑے ہتھیار ہیں، اور وہ مختلف اداروں سے کسی کو ہانکتا ہے۔ ایک عابد ہے، تہجد گدار ہے، اسے شیطان یہ نہیں کہتا کہ تو رات کو اٹھ کے تہجد نہ پڑھا کر، اسے کہتا پڑھا کر لیکن بہانے بہانے بتا بھی دیا کر کہ میں تہجد پڑھتا ہوں۔ پتہ ہوتا ہے کہ تہجد کے کتنے نفل ہیں، اس کے باوجود پوچھتے ہیں لوگ جناب تہجد کے نفل کتنے، میرا طریقہ تو یہ ہے، وہ اصل بات بتانی ہوتی ہے۔ تو وہ بہانے بہانے سے، ایک عالم دین ہے، وہ واز کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، اس کو لطف آتا ہے۔ اب شیطان اسے یہ نہیں کہتا تو تقریر کرنی چھوڑ دے، واز کرنا چھوڑ دے، اس کو تکبر میں مبتلا کرے گا۔ تیرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہ، جو بات کرنے کا ڈب سلیقہ تو جانتا کو اور جانتا بھی تو نہیں نا، اس کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک سخی ہے، دولت لٹا کے اس کو دل کو سکون ملتا ہے،
تو اسے یہ نہیں کہتا کہ تو دولت خرچ نہ کر، اسے فضول خرچی میں لگا دیتا ہے، اسے نفسانی خواہش میں لگا دیتا ہے کہ تیری محنت بھی ہوتی رہے اور عمل ضائع بھی ہوتا رہے۔ تو شیطان کے پاس بڑے ہتھیار ہیں۔ جب آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان بھاگنے لگا، اس نے ایک اور وار کیا، عبد القادر آج تیرے علم نے بچا لیا ہے، ورنہ اس مقام پہ پہنچے ہوئے میں 70 آدمی گمراہ کر چکا ہوں۔ آپ نے پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ظالم تکبر پیدا نہ کر، علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا۔ یہ ہے ان کی استقامت، ان کی تعلیمات یہ ہے، بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں قبرستان میں دفن نہ کرو، بے نمازی کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، اتنا نکمہ ہے بے نمازی۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ ان کے نام کی جو 11ویں ہے مستحب، وہ تو ہم نے دلا لی اور ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا۔ اسی طرح کتنے مزار ایسے ہیں، مزاروں کے اوپر لاکھوں روپے لگے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ مسجد کوئی بھی نہیں۔ اگر مسجد ہے تو شکستہ سی مسجد ہے، جس کے اندر چٹائی بھی کوئی نہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور دربار میں قلین بچھے ہوئے ہیں، وہاں ایسی لگے ہوئے ہیں، اور لوگ عقیدت کی روح میں بات نہیں کرتے کہ اگر بات کریں گے تو مریدین ناراض ہوں گے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ خوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ کوئی ناراض ہو پھر بھی سچ کہیں گے، کوئی راضی ہو پھر بھی سچ کہیں گے، اللہ کا رسول ناراض نہ ہو۔ کوئی جتنا بھی صاحب مزار مقدس ہو، اس کا دربار جتنا بھی بڑا ہو، اللہ کے دربار سے بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کے گھر سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں انتظام ہی کوئی نہیں، اور مزاروں پہ کریم بچھے ہوئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اولیاء اللہ کے مزار نہ ہوں، مزار ہوں، ان کی تعظیم چاہیے۔ حضور کے صحابی حضرت عثمان بن مظعون بڑے متقی صحابی تھے، جب ان کے انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑا پتھر ان کی قبر پہ رکھا دیا بطور نشان۔ اس دور کا یہی گنبد تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے جو بڑی چھلانگ لگاتا تھا وہ اس پتھر کو عبور کرتا تھا، اتنا بڑا تھا۔ تو ہر دور کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں، اس دور کا یہ گنبد تھا۔ لیکن گنبد ہو، مزار ہو، اور یہ بھی تعلیم کے لیے، لیکن تعلیم سب سے زیادہ اللہ کے گھر کی ہے۔ وہاں کروڑوں روپے لگ جائیں اور مزار کے اوپر سونے کے پتلے چڑھا دیے جائیں اور مسجد میں قلین بھی نہ ہو تو اللہ راضی ہوگا؟ کتنے مزار ایسے ہیں آپ کو نظر آئیں گے کہ مزار بنے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے لگ گئے، کروڑوں روپے لگ گئے، لیکن پیر صاحب ابھی زندہ ہیں، پیر صاحب ابھی بیرون ملک ہیں۔ آپ جائیں گجرات سے بوکر کی طرف تو رستے میں آپ بہت بڑا مزار دیکھیں گے، کروڑوں روپے لگے ہوئے، لیکن پیر صاحب بیرون ملک ہوتے ہیں۔ تو لوگوں سے نذرانے لیے اور اپنے مزار بنائے، پیر صاحب ابھی زندہ ہیں۔ اقبال نے اس لیے کہا تھا نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سلوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، قوم بے عزت اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے اور رہ گئے قبروں کے مجاور گور کن۔ جہاں جہینوں شہینوں کا نشیمن تھا وہاں کبوں نے قبضہ کر لیا، اور کبے کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ بچے کے ہاتھ سے بھی لقمہ چھین لیتا۔ اسی طرح قبر کے اوپر چادر چڑھانا جائز ہے، ایک چادر، ایک سے زیادہ جائز نہیں، لیکن آپ دیکھیں پیروں کے مزاروں کے اوپر 80 چادریں چڑھتی، اور جو گدی نشین ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اگلے سال 90 ہو جائیں اور ہر چادر پہ 10,000 روپیہ لگ جائے۔ اسی پیر کے مرید اسی گلی میں لوگ نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں، روٹی کے نوالے کو ترس رہے ہیں غریب، اور پیر کی قبر پہ جو ہے 80 چادریں چڑھ گئیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وصال ہونے لگا تو آپ نے نصیحت کی تھی کہ مجھے اسی پرانی چادر میں کفن دینا۔ کہا دور نیا کپڑا خرید کے لائیں گے؟ کہا نئے کپڑے کی مرنے والے کی نسبت زندہ کو زیادہ حاجت ہوتی ہے، جو مجھے کفن بنانا ہے وہ کسی غریب کو دینا۔ تو پیر صاحب تو قبر میں لیتے ہیں، ان کی قبر پہ چادر ایک چڑھاؤ تہذیب کے لیے، لیکن ایک سے زیادہ جائز۔ اس پیر کے مرید کتنے غریب ہیں، کتنی غریب بچیاں ہیں جن کو تن ڈانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں، لیکن ہم جو ہے وہ قبر پہ چادریں چڑھا رہے ہیں۔
اسی طرح ایک ان کی کرامات ہے، ایک ان کی تعلیمات ہے. تو کرامت اہم نہیں، تعلیمات اہم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسا کر دیتا ہے اور کبھی زندگی گزرتی ہے کرامت نظر نہیں آتی. لوگ شاید حضور غوث پاک سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان نے 12 سال کے ڈوبے بیڑے کو اٹھایا تھا. لوگوں کی شاید محبت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے قبر کو ٹھوکر ماری تو مردہ اٹھ کے بیر بجانے لگا. شاید لوگ حضور غوث پاک سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے مرغی کو زندہ کر دیا تھا. لیکن میری غوث اعظم سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے مرغی کو زندہ کیا، بیڑے کو اٹھایا. میں محبت اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے مردہ دین کو زندہ کر دیا تھا. بیڑا ڈوبا بھی رہتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ ہوتا، لیکن دین کا ڈوبا رہنا ہمیں نقصان دیتا. آپ کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے. یہ تھا آپ کا کام. جب آپ بات کرتے تھے، بیان کرتے، 70 ہزار لوگ جو سننے کے لیے آتے تھے. اور آپ کا اپنا قول ہے کہ میں ہر روز 4000 آدمی کو واصل باللہ کرتا. یہ تھا ان کا کام، یہ جو دین کا کام کیا. یہ ہے ولی اللہ. ہم نے یہ تو کرامت بیان کی کہ انہوں نے ٹھوکر ماری تو قبر سے مردہ اٹھ کے بین بجانے لگا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ حق ہیں. بیڑے کو اٹھا لیا 12 سال کے، یہ بھی اپنی جگہ حق ہے. لیکن یہ بھی سوچے غوث اعظم بنتا کیسے؟ علماء نے لکھا دجلہ کا کنارہ ہے. ایک بزرگ ہیں بڑے متقی پرہیزگار، نام ہے حضرت ابو صالح جنگی دوست. جوانی کا عالم ہے، دن روزہ رکھتے ہیں، رات کو نوافل پڑھتے ہیں. ایک دن دریا کے کنارے جا رہے تھے، افطار کا وقت ہوا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. پانی کے اوپر سیب بہتا ہوا آ رہا ہے. اس کو پکڑا اور کھا لیا. جب کھا لیا تو پھر سوچا یہ تو مالے لکتا ہے، میں نے کیوں کھا لیا؟ چلو اس کے مالک کو تلاش کریں. ادھر سے پانی آتا تھا، چل پڑے. لمبا سفر کیا، ایک باغ نظر آیا جس کی شاخیں دریا کے اندر جھکی ہوئی ہیں اور کوئی سیب ٹوٹ کے گر پڑتا ہے. یقین ہوا یہ اسی باغ کا ہے. اس کا مالک پوچھا. اس کے مالک تھے حضرت عبداللہ سومی علیہ رحمہ، بہت بڑے بزرگ تھے. ان کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ کا سیب بن پوچھے کھا لیا ہے، معافی کے لیے آیا. جب بابا جی نے دیکھا کہ نوجوان ہے اور اتنا تقویٰ، بابا جی سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی موتی ہے، یہ تو کوئی ہیرا ہے. بابا جی نے کہا اتنی جلدی معافی؟ بن پوچھے سیب کھایا تو اتنی جلدی معافی؟ چونکہ آپ ان کو اپنی صحبت میں رکھنا چاہتے تھے. یہ ہیرا تو پہلے ہی ہے، اگر میری صحبت میں رہ گا تو مزید چمک جائے گا. کہا کیسے معافی ملے گی؟ کہا 1 سال تک میرے باغ کی خدمت کر، پانی دے، دیگر معاملات دیکھ بھال کر. کہا قبول ہے. اب سال گزرا تو آپ نے کہا 1 سال اور کرو. کتب میں آتا ہے کہ 12 سال آپ نے باغ کی خدمت کی، ایک سیب کے جرم کو معاف کروانے کے لیے. پھر حاضر ہوئے کہ آپ تو کامیاب ہو گیا، لیکن ایک شرط اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی. اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی. مخمصے میں پڑ گیا کہ زندگی پوری کیسے گزرے گی، 1-2 دن کی بات تو نہیں. پھر سوچتے کہا کہ اگر یہ میں ایسا کر لوں تو میرا جرم معاف ہوگا. یہ تو گزر ہی جائے گی، دکھوں میں گزر جائے گی. وہ ریشم و کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوگا، رات ان کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا. اگر میں ایسا کر لوں تو جرم معاف ہو جائے گا. کہا جرم معاف ہوگا. کہا مجھے قبول ہے. ابو صالح جنگی دوست کے ساتھ نکاح ہوا عبداللہ سومی کی بیٹی کا. جب وہ تنہائی ہوئی تو وہ حسن و جمال کا پیکر تھی، خوبصورت تھی. ایک نظر دیکھی تو آنکھیں بند کر لی. کہا تو اجنبی عورت ہے، میرے کمرے سے چلی جا. کہا میں تو آپ کی بیوی ہوں. کہا میری بیوی کی تو آنکھیں کوئی نہیں، اس کی تو زبان کوئی نہیں، اس کے تو ہاتھ کوئی نہیں، پاؤں کوئی نہیں. باغ کے آگے عبداللہ سومی کے پاس کہ جو صاف آپ نے بتایا تھے اپنی بیٹی کے وہ تو نہیں اس کے اندر، تو اس کے برعکس ہے. آپ نے کہا بیٹا وہ آپ کی بیوی ہے. جو میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، اس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. جو میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، اس نے کبھی خلاف شرع کلام نہیں کیا. وہ بولتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، وہ بولتی ہے تو نبی پہ درود پڑھتی ہے. جو میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی پاؤں سے چل نہیں سکتی،
کبھی اس نے گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا. کہتا یہ بات ہے تو میاں بیوی زندگی بسر کرنے لگے. کچھ عرصہ گزرا تو اللہ نے بیٹا دیا. اسی بیٹے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. وہی بیٹا بڑا ہو کے وقت غوث بنتا. جب ماں باپ ایسے ہوں تو بیٹے ایسے ہی ہوتے. ماں مائی راسی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے. ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے. اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے. گود ماں دی ہے درس گاہ پہلی, اتھو زندگی دا نسب العین بنتا ہے. اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بنتا ہے. شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر بھی غوث ثقلین بنتا ہے. سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر پھر لال بھی سخی حسین بنتا ہے. جب آپ پیدا ہوئے اس کے بعد رمضان کا موسم جب آتا ہے تو سحری سے لے کر افطاری تک کھانا نہیں کھاتے, دودھ نہیں پیتے. آپ بچے تھے دودھ نہیں پیتے, نہ پانی پیتے نہ دودھ پیتے. 29 شعبان گزر گئے, آسمان پہ بادل ہیں, علماء مل بیٹھے کہ کیسے فیصلہ کریں کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. سب اس بات پہ متفق ہوئے کہ عوام سے کہو کہ روزہ رکھ لے, اور صبح سحری کے بعد ابو صالح جنگی دوست کے گھر جانا, پوچھنا کہ بیٹے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا. اگر دودھ پی لیا ہے تو عوام سے کہنا کہ روزہ افطار کر لے. اگر اس نے دودھ نہیں پیا تو یہی روزہ پورا کر لے. یہی ہوا. جب سحری کے بعد علماء گھر کا رخ کرتے ہیں, ابو صالح جنگی دوست سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا. آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو کہا دودھ شہزادے نے نہیں پیا. واپس آ کے بتایا کہ چاند نظر نہیں آیا, روزے 30 ہوں گے. تو جب ماں باپ ایسے تھے تو بیٹے پھر ایسے. ماں باپ رزق حلال کمائیں رزق حلال کھائیں تو بیٹے ایسے ہی ہوتے. اور پھر جب آپ پڑھنے کے لیے جاتے تو قاری صاحب جب آغاز کراتے ہیں تو آپ 18 پارے زبانی سنا دیتے. تو کہا آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا میں نے اتنے یاد کیے تھے. کہا جس قاری صاحب سے یہ پڑھے آگے بھی پڑھ لیتے. کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں کیے, بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی. یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کیا. تو جب ماں باپ ایسے ہوں تو بیٹے پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. اور پھر ابھی نہیں, اب تربیت دیکھیے. ابو صالح جنگی دوست تو فوت ہو گیا, پھر ماں نے تربیت کی. پیدائشی والی ہیں آپ, لیکن جب علم دین کے لیے بھیجا تو کہا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے جدا کر رہی ہوں اپنے آپ کو. اپنے سے تجھے اللہ کے لیے جدا کرتے, جاؤ علم دین حاصل کرو. لیکن ایک بات یاد رکھنا بیٹا, زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. یہ 40 دینار تیرے حصے کا ترکہ آتا. تیرے باپ نے 80 دینار چھوڑے تھے, 40 تیرے بھائی کے 40 تیرے. تیری آستین میں سی رہی ہوں, راستہ خطرناک, کہیں کوئی چور نہ لے لے. رستے میں چوروں نے گھیر لیا, سارے قافلے سے مال لوٹا. ان کے پاس آئے, کہا بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہیں. چور حیران ہو کے کہتا کیسے, کہاں ہے؟ کہا یہ آستین میں سی ہوئے. اس کو آپ کو پکڑا, سردار کے پاس لے گئے. یہ بچہ ہے, کہتا میرے پاس 40 دینار ہیں, اور کہتا سیے ہوئے. کھول کے دیکھو. جب کھول کے دیکھا تو حیران ہو گیا. سردار نے کہا کہ 40 دینار تیرے پاس ہیں اور تو ہمیں بتا رہا ہے لوگ تو ہم سے پیسے چھپاتے ہیں. کہا میں کیسے چھپاتا, جب آپ نے پوچھ لیا تھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے تو میں کیسے جھوٹ بولتا. تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اتنی بات سننے سے وہ ڈاکو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سارا مجمع رونے لگا کہ یہ بچہ کتنا اچھا ہے کہ اپنی ماں کی بات مانتا ہے, اور ہم کتنے برے ہیں کہ اپنے رب کی بات بھی نہیں مانتے. تو جب ماں باپ ایسے ہوں تو بیٹے پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. جب ماں باپ کی تربیت ایسی ہو تو پھر اولاد بھی آگے ایسے ہوتی ہے. لیکن ہماری حالت کیا ہے, ہم اپنے بچے کی تربیت کس انداز سے کرتے ہیں؟ دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو بیٹے وہ ایسا آدمی ہے جس کو ملنا نہیں, تو بیٹے سے باپ کہتا جاؤ کہہ دو کہ ابو گھر رہی ہیں. تو جب باپ اس انداز سے تربیت کرتا ہے, فون پہ بیل آتی ہے تو ابو بیٹے سے کہتا ہے کہ کہو کہ ابو گھر نہیں ہے. تو پھر بیٹا پڑا ہو کہ سچی بات نہیں کرے گا, جھوٹ ہی بولے گا
کہ باپ جب خود تربیت اس انداز سے کرتا ہے تو پھر جھوٹ بولنا جائے گا، تبھی تو باپ ایسا کر رہا ہے۔ پھر ہم شکوہ کرتے کہ بچہ سچی بات نہیں کرتا، ہم نے خود تربیت اس انداز سے کی، لیکن ان کی تربیت یہ تھی اور پھر اس کے یہ اثرات ہوئے۔ تو اصل چیز حضور غوث پاک کی کرامات نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہے۔ جن راہوں کے وہ مسافر تھے، اتنے بلند مقام پہ کیسے پہنچے؟ آج کا کوئی ملنگ، کوئی پیر وہ علم سے کورا ہو اور کہے کہ نہیں علم کی حاجت نہیں مجھے، حضور غوث پاک سے پوچھا آپ اتنے بلند مقام پہ کیسے پہنچے؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے علم پڑھا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ تو اصل چیز ان کی تعلیمات ہے، ان کی کرامات اصل نہیں ہے۔ دیکھیں وہ اتنے بلند مقام پہ کیسے پہنچے، ان کی تعلیمات کیا تھی۔ لیکن آج حیرانگی والی بات ہے، پیر صاحب 11ویں کے نام پہ لوگ اکٹھے کریں اور کہیں کہ نماز دل کی ہوتی ہے۔ 11ویں والے پیر کہیں کہ بے نمازی مر گئے اسے مسلمانوں قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، اتنا نکمہ ہے بے نمازی، اور ہم ان کی تعلیمات کو بھول جائیں اور ان کے نام کی نیاز کھاتے رہیں، یہ انصاف نہیں ہوگا۔ تو اصل چیز ان کی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ انگریزی ماں کے دوسرے بدھ کاندف شاہ میرج ہال میں گجرات میں ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے۔ قبلہ استادی مکرم پیر زادہ محمد رضا ساکی مصطفی صاحب تشریف لاتے ہیں درس قرآن کے لیے۔ حسب معمول انشاءاللہ تعالی یہ جو آنے والا بدھ ہے 10 تاریخ کو مغرب سے عشاء درس قرآن ہوگا، قبلہ استادی مکرم تشریف لائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ وقت نکال کے ضرور تشریف لائیں۔ دوسرا ایک اور اعلان ہے، ہمارے مرکز گجرانوالہ میں پورے قرآن شریف کا دورہ ہو رہا ہے 26 سے لے کر 29 تک، 26 فروری سے لے کر 29 تک۔ قبلہ استادی مکرم خود یہ دورہ ارشاد فرمائیں گے اور یہ 4 دن اس مرکز میں رہیں گے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی وقت نکال لے، بلکہ چھٹی کر لے کام سے یا کالج سے یونیورسٹی سے، تو یہ پورا قرآن سننے کا سیکھنے کا ایک اہم موقع ہے۔ تو آپ اس کے لیے مجھے بتا دیں کہ تمہارے گاؤں سے کتنے آدمی ہیں، میں مرکز طلا دے دوں گا، تو انشاءاللہ تعالی میں بھی ادھر ہی ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کر دم لینا۔ اللہم صلی علی حبیب سیدی محمد وآلہ وسلم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جئیں تو شان سے، مریں تو ایمان سے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وآلہ وسلم۔